الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام سامعین کو خوش آمدید ہمارے اس دورہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے ابواب میں سے ایک اعلیٰ اور عمدہ باب، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تمام ہی ابواب اعلیٰ اور عمدہ اور افضل ہیں، ان میں سے ایک باب کو ذکر کریں گے جس کا سیکھنا یقیناً ہمارے لیے لازم ہے، اور بطور خاص جو اس فن کے ساتھ یا اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس موضوع کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو۔ وہ پہلو یا وہ حصہ جس کو آج سیرت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حصے کو، وہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بحیثیت معلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت معلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ جو دعا کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس نبی کے لیے جو نبی ان کو تعلیم دے، وہ ان کا معلم بنے، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم بنا کر اس امت کے لیے بھیجا۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے لیے معلم بنایا کر بھیجا گیا ہوں، ایک آسانی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تکلیف دینے والا یا مشقت پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ لائیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پہلو، سیرت کے اس پہلو کو سمجھنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہماری تعلیم محدود ہو جاتی ہے، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھانا نہ کسی وقت کا پابند تھا، نہ کسی جگہ کی کوئی قید تھی، نہ کسی مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی محدود تھا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں گے تو ایک تابندہ روشن باب نظر آئے گا۔ آئیے آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیرت کے اس پہلو کو تھوڑا سا آگے ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس تعلیم کے سلسلے میں کسی وقت کو مخصوص نہیں کیا کہ صرف اور صرف اس وقت میں تعلیم دی جائے گی، اس کے علاوہ تعلیم نہیں دی جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے، اس وقت سیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت دوسری جگہ پر یا دوسرے وقت پر پہنچیں تو وہ چیز میسر نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو تو سکھاتے ہی سکھاتے، تعلیم دیتے ہی تھے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کا بھی پہلو ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وعظ اور نصیحت نہ کرتے ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب رات کا وقت ہے، رات کی بات ہو رہی ہے، دن میں تو کہا کہ بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت میں، تبلیغ میں، لوگوں کو سکھانے میں مصروف عمل ہیں، لیکن رات کا وقت ہے، سونے کا معاملہ ہے، عشاء کے بعد ہر ایک کو نیند آئی ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیکھنے کے باب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، لوگو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو؟ تمہاری یہ رات جس کو تم دیکھ رہے ہو، اس رات میں جو لوگ اس زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد کوئی آدمی اس زمین پر جو اس وقت موجود ہے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ذکر فرمائی، کب ذکر فرمائی؟ رات کا وقت ہے۔ ایسے ہی احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف اللیل کے اندر بھی، یعنی آدھی رات کو بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت کی ہے۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا 2/3 حصہ گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی۔ تو یہ تھا کہ وقت کا بھی کوئی تعین نہیں تھا، یعنی کوئی مخصوص وقت نہیں کہ صرف اس میں کہ ہم دعوت دینی ہے یا تعلیم دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آئیے، یہ تو وقت کے اعتبار سے ہی تھا۔
جگہ کے اعتبار سے بھی نہیں کہ یہ مخصوص جگہ ہے، صرف اسی پر تعلیم دینی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور تعلیم نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کے لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے تعلیم دیتے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، باب تعلیم فی المسجد، ایک باب ذکر کیا کہ باب تعلیم والعظۃ فی المسجد، کہ مسجد کے اندر تعلیم دینا اور نصیحت کرنا، اور ایک میں باب الفتیہ یعنی فتویٰ دینا مسجد کے اندر۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سیکھنے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگ مسجد میں سیکھنے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی اگر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سکھاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صرف مسجد تک ہی تعلیم کا سلسلہ متعین تھا یا مخصوص تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر بھی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ باہر نکل کے کیسے باہر نکل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے؟ یعنی مسجد سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے، جو ان کی والدہ ہے، انہوں نے دعوت دی، یا ایک بوڑھی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر چلے گئے، ان کے گھر کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی نماز سکھانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جا کر تعلیم دی۔ ایک روایت میں سے بخاری کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر غالب آ گئے، وہ ہم سے سبقت لے کے جا چکے، وہ دن کو بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس موقع ہے، وہ جس وقت بھی چاہیں آپ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر کریں، کوئی جگہ متعین کریں جہاں ہم آپ سے دین کی بات سیکھ سکیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے ایک جگہ مقرر کی۔ آپ نے فرمایا بیت فلانہ، ایک خاتون کا گھر ہے، فرمایا تم اس گھر کے اندر جمع ہو جانا، میں وہاں آ کے تعلیم دوں گا۔ تو یہ بھی سیرت کا پہلو ہے، کسی کے گھر جا کر بھی کوئی ایسا سیرت کا یا تعلیم و تربیت کا اگر پہلو ہے تو وہاں جا کر بھی سیرت کا کام یا دعوت کا کام، تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم میں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک آدمی مینا میں کھڑے ہیں، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی ذبح نہیں کیا اور سر منڈوا دیا، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اب جا کے قربانی کر لو۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی پوچھتے، آپ نے ابھی نہیں کیا تو یہ کر لو، مینا میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس نے سوال بہت بڑا عظیم سوال کیا ہے، سب کو متوجہ کیا اور سب متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو وہ بات جو تمہیں جنت کے قریب کر دے گی اور جہنم سے دور کر دے گی۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ امانت کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر فرمائی۔ تو یہ کہنے کا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہو، سفر میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا سلسلہ مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں تھا کہ صرف چند لوگوں کو ہی جو ان کے حلقے میں آتے ہیں انہی کو سکھانا ہے، جو فیس پے کرتے ہیں ان کو سکھانا ہے، نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیض عام تھا، کوئی بھی آئے آپ اپنے اہل خانہ کو سمجھاتے، سکھاتے، تعلیم دیتے، اگر کوئی اور آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، ان کی الزوجہ محترمہ سیدہ جویریہ بیٹھی ہوئی تھی فجر کی نماز کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نکلنے کے بعد جیسے میں یہاں سے گیا تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں جو تمہارے اتنے بڑے ذکر سے بہت افضل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ذکر بتایا، وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، گھر والوں کو سکھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ذات کو بھی سکھائے، یعنی آپ دیکھیں گے تو گھر والوں کو بھی دکھایا، باہر والوں کو بھی سکھایا، بچوں کو بھی سکھایا،
بوڑھوں کو بھی سکھایا، جوانوں کو بھی سکھایا، مردوں کو سکھایا، عورتوں کو سکھایا۔ سیرت کا یہ تعلیم کا اور سکھانے کا پہلو اتنا تفصیلی ہے، یقین جانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نوجوان آئے، اب کہتے ہیں نا نوجوانوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ ہر ایک کے طبیعت اور مزاج کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اس موضوع پر بھی بات آئے گا، ایک موضوع ٹاپک آئے گا جس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے 20 راتیں رہے تو ہمیں اپنے گھر والوں کی بڑی یاد ستانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر نفسیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شناخت ہوتی تھی لوگوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان لیتے کہ اب آدمی کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی اس کے کیا مزاج کیا ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ، پھر آپ نے فرمایا جب تم گھر چلے جاؤ تو انہی کے گھر والوں کے پاس ہی رہنا۔ پہلا ارشاد فرمایا گھر والوں کے پاس رہنا، پھر آپ نے فرمایا جو تم نے سیکھا وہ ان کو سکھانا، اور نماز ایسے پڑھنی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے اور تم میں سے جو بڑی عمر کا ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کن کو؟ جوانوں کو۔ بچوں کی بات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام الا اعلمک بکلمات، اے بچے کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو تجھے بڑا فائدہ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ 10 کلمات جو بڑی مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بچوں کو تعلیم دی، بڑوں کو تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں اللہ سے مانگوں، تو اللہ سے طلب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی صلی اللہ العافیہ، اے چچا اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر دوبارہ واپس آ گئے، کہا کہ بیٹا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے دوبارہ فرما دیا اے میرے چچا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ عافیت ہی سب سے بڑی عظیم چیز ہے، اور دنیا اور آخرت میں عافیت ہی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، چھوٹوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے تعلیم دیکھیں۔ جو ضروری بات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے سے کبھی کتراتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برملا بیان کر دیتے تھے، اس کو وضاحت کے طور پر بیان کرتے۔ اور بڑی پیاری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حیا کا پہلو ہوتا، جہاں شرم و حیا کی بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنایتاً بات کرتے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جلس المرء بین شعبها الاربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کے 4 شعبے 4 جگہوں پر بیٹھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دخول بھی فرمائے کرے وہ آدمی، اور اس پر وجب الغسل، اس پر غسل واجب ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنایتاً ذکر فرما دیا، اشارتاً اس بات کو ذکر فرمایا، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے ہی کنایتاً ذکر فرمایا۔ تو احباب کرامی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے، آپ سکھاتے ایسے تھے۔ کبھی کبھار طالب علم کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے ان کو ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے کہ اپنی طرف کسی کو کیسے متوجہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ارشاد فرمانے لگے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایک چیز دعا نہ سکھا دوں؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، سکھانے کا انداز کتنا ہے، محبت سے، پیار سے سکھانے کا انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ نے ان کو سکھایا، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا انداز دیکھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، پہلے نماز میں بات کرنا الاؤ تھا، اجازت ہی، لوگ باتیں کیا کرتے تھا، میں سفر سے واپس آیا، مجھے نہیں پتا چلا کہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب بندش ہو گئی ہے، ممانعت آ گئی ہے، بات کرنا منع ہے۔ تو میں نے نماز شروع ہو گئی تو میں نے برابر والے سے بات کرنا شروع کر دی، تو لوگوں نے مجھے تیز آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے لگے اور مجھے خاموش کرنے لگے۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ نماز ختم ہو گئی تو میرے کہنے لگے میرے والدین میرے نبی پر قربان ہو۔
فدا ہوا بھی و امی و روحی، میرے والدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ فلاں اب مسجد کی نماز کے اندر گفتگو کرنا، نماز کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں کی جاتی، اب گفتگو منع کر دی گئی۔ ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مسجد کے کونے میں آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ نے جھڑکنا ڈانٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ کی تعلیم دیکھیں، تعلیم دیکھیں، فارغ ہو کے آ گیا، بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا کر تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ تو احباب کرامی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم ہے کہ وقت کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب وقت کو دیکھا کرتے تھے، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے نہیں، تعلیم کے لیے بھی مناسب وقت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کریں۔ لوگوں کا شوق تھا، رغبت تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑی عظیم شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دیکھتے تھے کہ آج ہم نشاط میں ہیں، چستی میں ہیں، بڑے جوش میں ہیں، سیکھنے میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت پکڑ کے بٹھا کے تعلیم دیتے تھے، تو اس کا معنی یہ کہ کوئی سیکھ ہی نہیں پائے گا۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم ہے، سکھانے کا انداز ہے۔ تو احباب کرامی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے ایک معلم بنے گا؟ ایک آدمی اگر معلم ہے، دیکھیں معلم کا باب صرف نہیں کہ صرف جو کالج یا یونیورسٹی یا مدارس میں پڑھانا ہے، نہیں، ایک والد بھی معلم ہے، بڑا بھائی بھی معلم ہے، کسی بڑی جگہ پر منصب پہ بیٹھنے والا معلم ہے جو اپنے چھوٹے کو سکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے سکھانا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے۔ میں نے کہا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر خواتین تک، وقت ہو، دن ہو یا رات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تعلیم کے سلسلے کو لے کر چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک موضوع یا ایک باب بڑا وسیع ہے، اس میں جتنی بات کی جائے بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اس پہلو کو اپنانے، عمل کرنے اور اس کو اپلائی اور لوگوں کو سکھانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کے درس پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔